کوئی بھی پریشانی ہو، مالی پریشانی ہو، جانی پریشانی ہو، دشمن کی طرف سے ہو، حکمران کی طرف سے ہو، ظالم کی طرف سے ہو، جابر کی طرف سے کوئی پریشانی ہو، کوئی گھر کے اندر کوئی پریشانی آ گئی، کوئی ایسی پریشانی کہ جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی دوسری آیت میں مومنین کی جو صفات بیان کی ہے، اس میں تیسری صفت ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ مومنین اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اللہ پر۔ جو بھی معاملہ ہو، بھئی میرے لیے میرا اللہ کافی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ انبیاء پر جب بھی کوئی مسئلہ آتا کیا فرماتے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا رب کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہترین کارساز ہے، بہترین کارساز ہے۔ یعنی کبھی کبھی میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ معاملہ ایسے حل ہو جائے، لیکن چونکہ اللہ بہترین کارساز ہوتا ہے، وہ اس سے بھی اچھا بن جاتا ہے۔ تو حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ بہترین وظیفہ ہے مشکلات سے نکلنے کے لیے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے۔ بلکہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کوئی بھی پریشانی ہو، مالی پریشانی ہو، جانی پریشانی ہو، دشمن کی طرف سے ہو، حکمران کی طرف سے ہو، ظالم کی طرف سے ہو، جابر کی طرف سے کوئی پریشانی ہو، کوئی گھر کے اندر کوئی پریشانی آ گئی، کوئی ایسی پریشانی کہ جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو کثرت سے پڑھیں حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کا ترجمہ آپ پڑھو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس کے ترجمے میں کتنی طاقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جو تیسری صفت بیان فرمائی ہے وہ علی ربہم یتوکلون، اللہ پر توکل کرتے۔